ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں سعد صابری آپ کے ساتھ موجود ہوں ناظرین، اور آج ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جشن پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا۔ سن 1930 حضرت اقبال نے جب وہ خواب دیکھا کہ مسلمانان ہند تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو وہ خواب تھا ان کو ایک الگ علیحدہ آزاد ریاست دینے کا، ایک ایسا وطن، ایک ایسی سرزمین جہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے آزادی سے جی سکے۔ پھر 1947 14 اگست سن 1947 آپ کے اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت اقبال کے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ آج آپ اور میں جس آزادی سے یہ جشن منا رہے ہیں، آج پاکستان کے گلی گلی میں، کوچے کوچے میں بچے کیا نوجوان سب مستانہ وار آزادی کا جشن منا رہے ہیں، پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ ہمارے انہی بزرگوں کی، انہی اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے جو ہم اپنی آج کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آزادی کا جشن آ گیا، یہ 14 اگست کا دن بھی آ گیا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن یوں ہی بار بار دکھائے، مگر آج کا دن ہمیں یہ بات بھی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں عزم کرنا ہے، عزم ایک بہتر اور روشن مستقبل کا، ایک بہتر اور ترقی یافتہ پاکستان کا، ایک ایسا پاکستان جہاں اندھیرے نہ ہوں، جہاں اجالے ہوں، جہاں روشنیاں ہوں۔ ہمارے ملک کا ہر چپا چپا، ہر گلی لوگوں میں رونقیں ہوں۔ آج اس ملک میں اور اس ملک کے لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں، دن رات کام کریں، کہ جیسے قائد کا فرمان تھا کہ کام اور بس کام، ایمانداری سے، دیانتداری سے اپنا حصہ ڈالتے جائیں تاکہ یہ ملک ترقیوں کی نئی راہیں عبور کرتا چلا جائے۔ ہم نے مانا کہ حالات مشکل ہیں، کچھ دشواریاں ہیں، مگر صبر اور استقامت اور ایمانداری اور جبر مسلسل اور محنت مسلسل، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے ملک کو صف اول، دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارے قائد نے جو خواب دیکھا تھا، جو ان کی محنتیں تھیں، وہ تو رنگ لے آئیں۔ آج ہم اور آپ بالکل آزاد ہیں اور اپنی آزادی کا جشن بھی منا رہے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دن اور رات محنت کر کے اپنے اس ملک کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ جس کا یہ ملک، یہ پاک سرزمین حقدار ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک پر چلتے ہیں اور اس کے بعد آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں سعد صابری آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہماری اس جشن میں، آزادی کی ان خوشیوں میں ہمارے بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ میں آپ کا ان سے تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق میئر کراچی، سینئر پولیٹیشین ہیں، کراچی کے لیے بڑی خدمات ہیں، جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق CPLC چیف، ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جناب احمد چنائے صاحب۔ سر السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی اور آپ کے سننے دیکھنے والوں کو بھی جشن آزادی مبارک۔ آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے آزادی کی، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنے ناظرین کو آج اس آزادی پر ایک پیغام دے سکیں کہ ہمارا یہ جو ملک ہے کتنی قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا اور اس ملک کا مقصد کیا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کی بڑی قربانیاں رہی ہیں، بڑی آپ کی خدمات ہیں شہر کے لیے، آپ نے میئر کے طور پہ بھی شہر کو سرو کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ملک کو ہم آگے سے آگے لے کر چلیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، ہمیں تو آزادی حاصل ہو گئی ہے، لیکن تکمیل آزادی ابھی باقی ہے، اور ابھی جن مقاصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دے کر، بہت بڑی قربانی دے کر یہ پاکستان بنایا تھا، اور آج جو حالات ہیں اس آؤٹ کم کے لیے پاکستان نہیں بنا۔ تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے کلمے کے نام پر پاکستان بنا۔ ہم نے بھی بچپن سے نعرہ سنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو انگریز اور ہندو میجورٹی جو ہے وہ برصغیر میں ہمارے بڑوں کو، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے نہیں روک رہی تھی،
روزہ رکھنے سے نہیں روک رہی تھی, حج پر جانے سے نہیں روک رہی تھی. آج بھی جو انڈیا ہے وہاں جو مسلمان ہیں, ابھی آپ حج پہ عمرے پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں, وہاں پر آئے ہوئے ہیں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا تھا, پھر کس لیے ہمارا معاشی معاشرتی قتل ہو رہا تھا, ہمیں حقوق ہمیں انصاف نہیں مل رہا تھا, ہمیں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے تھے, ہمیں تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے تھے, اور جو ہندو اکثریت تھی وہ مائنورٹی کو دیوار سے لگا رہی تھی. ٹھیک, یہ وہ حالات تھے جس کی وجہ سے, اور پھر ہم نظام اپنا نہیں دے پا رہے تھے, مسلمان اپنا نظام نہیں دے پا رہے تھے, ایک سسٹم نہیں دے پا رہے تھے. لیکن جب آزادی کے بعد جس نام پر ہم نے پاکستان حاصل کیا, انفارچونیٹلی وہ کہیں گم ہو گئی چیز, اور آج ہم اس ملک کے 2% رولنگ ایلیٹ کے قبضے میں چلے گئے. انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ہم نے آزادی حاصل کی, اور ہم آج جس پاکستان کے جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار, بڑی بڑی جاگیروں والوں جو اپنے بچے پیدا کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے, اور ایک 99.99% اپنے جو قوم ہے وہ اپنے بچے پیدا کرتی ہے ووٹ دینے کے لیے. ان کے بچے جو ہے وہ لندن امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں یہاں پر حکمران بننے کے لیے. غریب کا بچہ جو ہے اس کو پیلے اسکول میں بھی تعلیم نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. آج اس شہر کا اگر حشر آپ دیکھیں, یہ شہر وہ ہے جو کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی نسلوں کا شہر, ہمارے آبا و اجداد. یہ جو 20 لاکھ جانوں کا نذرانے کی بات ہوتی ہے, کس نے نذرانہ دیا؟ ہمارے بڑوں نے دیا ہے. ہم نے جو ہے ایک آگ اور خون کا سمندر پار کر کے, دریا نہیں سمندر پار کر کے یہ پاکستان بنا. ہم نے پاکستان, ہمارے بڑوں نے صبح ریڈیو پہ خبر نہیں سنی کہ پاکستان بن گیا, کہ 14 اگست کی صبح اٹھے اور ریڈیو پہ خبر چل رہی پر نہیں. ہم آئے تھے تو پاکستان لے کر آئے تھے, تو ہم نے اپنے خون سے اس پاکستان کی لکیروں کو بنایا ہے. آج اس شہر میں اپنی زمین چھڑوانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اوریجنل مالک کو کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں. آج اس شہر میں کسی صحیح کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتی. آج اس شہر میں پینے کا ایک قطرہ پانی جو ہے وہ آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے. ہم آج ٹینکر کو کال کریں تو پانی آتا. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں جو زندہ قومیں ہیں نا, اگر وہ اپنے مسائل پر شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں ڈال کر پڑ جائیں گی, منہ زمین میں ڈال کر, تو برائی نہیں ٹلی. ہمیں کھلی آنکھوں سے مسائل کو کنفرنٹ کرنا ہے اور پھر اس کا حل تلاش کر. اب یہ ہے مسائل, ان حالات کے لیے آبا و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا تھا ان حالات. تو اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا تھا اس کی تکمیل ابھی باقی ہے. اب وہ تکمیل کیا ہے کہ یہاں پر اس ملک میں اب یہ نظام اب آگے نہیں چل رہا. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ملک میں روزانہ ایک خبر آتی ہے کہ خدا نخواستہ اب کولیپس ہو رہا ہے. اب ہم کبھی 8 مہینے کی مہلت مل جاتی ہے IMF سے, کبھی ہم 4 مہینے کی مہلت مل جاتی ہے. کبھی ہمارے اگر آپ صرف ٹوٹل کریں گے لوگوں کو ڈالر میں کنورٹ کریں گے, صرف 22,000 ارب پچھلے 15 سالوں میں سندھ کے حکمرانوں نے خرچ کیے. میں نے مانا مصطفیٰ بھائی حالات مشکل ہیں, جی مگر یہ وہی قوم ہے نا جس نے 76 برس پہلے سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک تحریک چلائی, ظالموں کے آگے ڈٹ گئی اور اپنی سرزمین حاصل کی. تو کیا یہ قوم دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکتی ہے؟ یہی کرنا ہے اس قوم کو. جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ دیکھیں حصول آزادی ہو گئی ہے, تکمیل آزادی باقی ہے. تو اس قوم کو صرف یہ سوچ کر کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور یہ پاکستان آزاد ملک ہے اور آرام سے دوبارہ سو جائیں, نہیں, ابھی سونے کا ٹائم. اس جنریشن کے اوپر اب یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ تکمیل آزادی کو کمپلیٹ کریں. تکمیل آزادی مل گئی ہے, تکمیل آزادی نہیں ہوئی. اور آزادی ہم اس وقت جب ہم سیکیور ہوگا, ایک چور ڈر رہا ہوگا اور ایک شریف انسان جو ہے وہ پاورفل فیل کر رہا ہوگا سیاست سے. جب وہ ٹائم آ جائے گا تو ہم سمجھیں گے ہاں آزادی کے مقاصد جو تھے وہ ہمیں حاصل ہو گئے, اور ہمارے آباء و اجداد کی جو قربانیاں تھیں اس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. اور وہ پاسبل ہے, بہت پاسبل ہے, بہت آسانی سے. بس ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہم 14 اگست منائیں اور بہت اچھی باتیں کریں, تو معذرت کے ساتھ جب ہم جشن آزادی منا کر اپنے گھر جائیں گے تو وہاں پانی نہیں آ رہا ہوگا, وہاں پر لائٹ نہیں آ رہی ہوگی, صبح گیس نہیں ہے, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, کچرا راستے میں ملے گا. مگر یہ جشن ہمیں یاد تو دلاتا ہے نا کہ ہم نے اس ملک میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے, بس اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو مایوسی کے جو اندھیرے ہیں احمد چنائے صاحب, ان کو چھاٹتے ہوئے ہمیں آگے تو بڑھنا ہے. ہم مان رہے ہیں حالات مشکل ہیں, بڑی دشواریاں ہیں, پر یوتھ
پاکستان کی جو یوتھ ہے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کراچی کو بڑے عرصے سے آپ کراچی کو سرو کرتے آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں پوٹینشل ہے شہر میں, اس ملک میں, اس قوم میں جو نوجوان ہیں وہ کیا ابھی بھی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک آزاد اسلامی فلاحی مملکت. ہم نے آزاد ملک تو شاید بنا لیا لیکن اسلامی اور فلاحی مملکت ہم شاید نہیں بنا پائے. فلاحی مملکت کون کر رہا ہے؟ فلاحی مملکت تمام کراچی کے جو یا پاکستان کے دیگر فلاحی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آج اگر ہم ہیلتھ کیئر فیلڈ میں جائیں تو لاتعداد آپ کو چیریٹیبل ہاسپٹلز وہ ملیں گے جو گورنمنٹ کو اس پہ سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جائیں تو اس شہر کے اندر میں کم از کم 250 ایسے اسکول جانتا ہوں جو مختلف لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اسی طرح دوسرے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جس میں کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر لوگوں کے روزمرہ مسائل, روزگار کے مسائل, راشن, کھانا پینا, یہ اتنے بڑے مخیر ادارے ہیں کہ یہ کام جو فلاحی مملکت کے اپنے تھے وہ لوگوں نے کرنے شروع کر دیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس میں جو ہیں وہ ڈیریل ہو گئے ہیں, حکومتیں ڈیریل ہو گئی ہیں اور وہ اپنی بندر باٹ میں لگی رہی ہیں. اور آج تک وہ جو کام ہونا چاہیے تھا آزاد اسلامی فلاحی مملکت کا وہ شاید ہم اچیو نہیں کر پائے. میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہاں ہم آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن اس کا شاید مقصد ہم نے اچیو نہیں کیا. اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے لے کر آخر اب تک تمام لوگوں پہ آتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کی. آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو ہم نے سونا نہیں ہے, ہم نے جاگنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. اور ہم جو ہے وہ سارے مل کر کوشش کریں کہ جو فلاحیت کا کانسیپٹ ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں میرے خیال میں نافذ العمل ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے. پاکستان میں کیوں جو ہے وہ ہم جب کہتے ہیں کہ جی بجلی نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو مساوی حقوق دیے جائیں گے تو اس مساوی حقوق کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی پذیرائی ہو جائے گی اور لوگوں کا احساس محرومی نہیں ہوگا. برابری تو ہونی چاہیے. کہاں ہم لوگ لیک کر گئے, کیا کمی رہ گئی مصطفیٰ صاحب جو آج یہ حالات ہمیں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ پاکستان بنانے والوں کے ہاتھوں میں پاکستان چلانے کا نظام دے دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے وہ پاکستان چلا نہیں رہے. جو لوگ پاکستان کے مخالفین میں سے تھے اور انگریزوں کے ساتھ تھے ان کے جو ہے وہ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے, میں بہت سافٹ کر کے کہہ رہا ہوں, ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے. ان لوگوں کے ہاتھوں میں بدقسمتی سے پاکستان چلا گیا, ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں, اور ان کو جو ہے وہ ہمارے مسائل کا, پاکستان کے ایک عمومی عام آدمی کے مسائل کا نہیں پتہ. اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس ملک کو اپنی بزنس سینٹر, انہوں نے اس فلاحی ریاست کو ایک بزنس سینٹر کے طور پر استعمال کیا. آج ان کی پرسنل جائیدادیں اتنی ہیں کہ پورے پاکستان کا قرضہ 2 لوگ مل کر اتار سکتے ہیں جن کے پاس حکومتیں ہیں. پورے پاکستان میں 2 لوگوں کی جن کے پاس حکومت ہے نا, ان کو اگر آپ بٹھیں تو ان کے پورے پاکستان کا 125 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ ہے نا, تو 125 ارب ڈالر جو 1 گھنٹے میں جو ہے ان کو اپنے پرسنل ان کی جاگیروں میں دعا کرتے ہیں مصطفیٰ بھائی یہ قرضہ بھی پاکستان کا اترے اور پاکستان مزید ترقی کرے. کچھ مصطفیٰ بھائی, ہم نے تو بچپن سے ہماری نانی نے, دادی نے ہمیں قربانیوں کے قصے سنائے کہ جو جلندھر سے ٹرین چلی, جو لاہور پہ ٹرین پہنچی, کیا حال تھے. آج بھی ہم جب وہ باتیں سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ماضی کی ایسی بات جو آپ کو یاد رہ گئی ہو, جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتائی ہو, ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی خاص تو نہیں, ہم نے ساری باتیں سنی ہوئی ہیں جو سب کے بزرگ بتاتے ہیں, بتاتے رہے ہیں, کتابوں میں پڑھی ہیں, بزرگوں سے سنی ہے. میں نے عرض کر دیا پہلے کہ ہم ایک آگ اور سمندر, آگ اور خون کے سمندر کو پار کر کے آئے. ہم نے, ہمارے بڑوں نے ریڈیو پہ صبح خبر نہیں سنی کہ صبح سو کر اٹھے اور خبر ریڈیو کھولا اور پتہ چلا کہ پاکستان بن گیا. نہیں, ہم نے پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے خون کی لکیر کھینچی ہے اور ایک نسلوں کی لکیر کھینچی ہے. لوگ بٹ گئے, آدھے ادھر رہ گئے, آدھے ادھر آ گئے. پھر آنے کے بعد یہ نہیں کہ صرف آ گئے, آنے کے بعد اس ملک کو پارکوں میں بیٹھ کر اس کے سیکریٹریٹس چلائے گئے, پارکوں میں بیٹھ کر بغیر تنخواہ کے,
بغیر تنخواہ کے. اس شہر میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو بلینک چیکس دیے. پاکستان کے پاس سرکار کو چلانے کے لیے, ریاست کو چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے. لوگوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ لوٹے پوٹے آئے. نہیں, لوٹے پوٹے نہیں آئے بھائی, سب کچھ لے کر آئے, اور تعلیم لے کر آئے, ہنر لے کر آئے, پیسہ لے کر آئے. اگر ہم ایسے لوگ ہیں شہر میں کہ جو صرف اپنی جاگیروں کو, اپنی ریاستوں کو صرف کلیم کر لیتے ہیں یہاں پر, تو یہ پاکستان چھوٹا پڑ جاتا, یہ شہر چھوٹا پڑ جاتا. انہوں نے قائد اعظم کو بلینک چیکس دیے ہیں, بلینک چیکس, کہ اس میں سے نمبر, اس میں آپ اماؤنٹ فل کریں اور پاکستان کی تنخواہیں دیں لوگوں کو, ریاست کو چلائیں. پارکوں میں بیٹھ کر یہاں پر سیکریٹریٹ چلیں, یہاں پہ پاکستان کے سیکریٹریٹ ریاست پارکوں میں بیٹھ کر جو ہے, تو یہ جذبہ تھا. نواب آف بہاولپور ہوں, اصفہانی ہوں, سینکڑوں میں نام ہیں, سینکڑوں میں نام. لوگوں نے اپنا خون بھی دیا ہے, اپنا مال بھی دیا, سب چیزیں دی ہیں اس بات. اس لیے نہیں کہ میرا جو کیا, اس لیے آج کے پاکستان کے کرتا دھرتا اور چلانے والوں کے ہاتھوں میں دینے کے لیے یہ قربانی نہیں دی گئی, اس لیے نہیں دی گئی. بہت بڑا اور بہت عظیم مقصد تھا. تو حصول پاکستان ہو گیا, تکمیل آزادی ابھی باقی ہے. تکمیل آزادی یہ نہیں ہے جو آج میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, آج بھی نریندر مودی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کر رہا, حج پر جانے سے منع نہیں کر رہا, روزہ رکھنے سے منع نہیں کر رہا. تو اگر ہمیں نماز اور حج اور روزہ زکاتی کرنا تھا, اور پھر اس کے بعد باہر نکلیں تو کسی سپاہی کے ہاتھوں میں قید ہو جائیں, کسی کو جو ہے وہ رشوت دیں, اپنی چھت ڈلوائیں تو جو ہے وہ رشوت دیں, اپنے سامنے بجری پڑی تو رشوت دیں. ہاں, کوئی جو ہے وہ فوڈ والا آئے تو ہمیں جو ہے وہ کسی یہاں کا ہے نہیں بندہ, اور کہیں سے بھی آ کے ہم یہاں پہ ٹیسٹ دیں شہر میں اپنی جاب کے لیے ٹیسٹ دینے جائیں. سکھر لکھا ہو کہ بھائی کراچی کی نوکری کے لیے ٹیسٹ دینا ہے, سکھر IBA میں جا کے ٹیسٹ دینا. اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ نہیں, اس لیے پاکستان نہیں. یہ جو قربانیوں کو ذکر کر رہے ہیں آپ, تو ابھی آج اس قوم کو میں آج کی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آزادی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آزادی, اور یہ ہمارا ملک ہے. یہ جو لوگ, یہ 2% برات یافتہ لوگ ہیں, یہ جو ایلیٹ ہے, یہ ان کا ملک نہیں ہے. آج کی قربانی ہماری یہ ہوگی کہ ہم رشوت نہ لیں, جھوٹ نہ بولیں, قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. قانون کی خلاف ورزی کیا مانا ہم نے کہ کئی کچھ حکومتی سطح پر بھی مسائل ہیں, ان کی بھی غفلت ہے. فرد واحد کی بھی تو ذمہ داری ہے, اس نے بھی تو اپنا گھر صاف رکھنا ہے, سگنل نہیں توڑنا. ان حالات میں معاشرے کو بھی تو آگے بڑھنا ہے. دیکھیں, بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیئر آف لا نہیں ہے, اور ہر آدمی اپنی بساط میں کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے کو تیار ہوتا ہے, موقع ملنے کی دیر ہے. میں بالکل واضح طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے اس میں پیچھے, اور جب تک یہ قانون کی پاسداری کی جو ہے وہ اس کا خوف نہیں ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا, میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے اس کی سزا ملے گی, جب تک جو ہے یہ وہ نہیں ہوگا. آپ دنیا کے مہذب ممالک میں دیکھ لیں, امریکہ میں اگر نیو یارک شہر میں لائٹ جاتی ہے اور 1 گھنٹے میں وہاں کیا اشر ہوتا ہے, تو وہاں موقع ملنے کی دیر ہے. لیکن جہاں ان کو پتہ ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ پکڑے جائیں گے اور وہ جرائم جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے, تو وہاں پھر یہ کام نہیں ہوتا. میں مصطفیٰ بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان کو ریکال کراؤں گا, شہر کے 3 انہوں نے آرٹریز پہ جو ہے وہ کیمرے لگائے تھے, اور وہ بیسیکلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا پہلا سب سے اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا. اس کے بعد پھر اسلام آباد, لاہور, وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. لیکن یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے ہمیں اتنی وہ ضرور دے دی کہ وہاں پر جتنی بھی مومنٹس ہے وہ ہم دیکھ سکتے تھے, کرائم ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. ہم نے وہاں متعدد بار کوشش کی کہ جی اس میں رسپانس یونٹس آ جائیں, لیکن وہ رسپانس یونٹس کبھی آتے کبھی نہیں آتے, اور اس طرح سلسلہ چلتا. تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس پورے شہر کو, کراچی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر شہر میں یہ جرائم ہو رہے ہیں, اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پکڑے نہیں جاتے, اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے مسائل سے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, اس سے باہر نکلنا ہے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے, مرتے ہوئے بھی صرف تیری ہی پیاس رکھیں گے. اپنی جوانی, اپنی راحتیں, اپنی امنگوں کی سب چاہتیں, سب جذبوں کی ساعتیں, تیرا وجود ہی میرا وجود ہے, تیرا قیام ہی میرا قیام ہے, تو ہی تو میرا نام ہے, تو ہی میرا پاکستان ہے. ناظرین, آج ہم دوہرا جشن منا رہے ہیں, 2 خوشیاں ایک ساتھ منا رہے ہیں. پہلا جشن پاکستان کی یوم آزادی کا, اور دوسرا آج ہمارے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا 15واں
جو ہے وہ آج سال ہے جس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان دونوں خوشیوں کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی، آج 76 برس ہو گئے ہیں پاکستان کو، ہم نے کچھ سخت باتیں بھی کی، ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، ہماری غفلتیں بھی ہیں۔ جشن منانا تو ہمارا حق ہے۔ اس وقت سارے آپ دیکھیں نوجوان وہ سڑکوں پہ جشن منا رہے ہیں، کوئی مزار قائد پر ہے، کوئی لاہور میں حضرت اقبال کے مزار پر ہے، پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں۔ جشن منانے کا طریقہ اور اس کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سخت باتیں نہیں ہیں، سچ باتیں ہیں، اور سچ کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہم کوئی باہر والا ہماری برائی کرے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کو خود ٹھیک کریں۔ تو یہ کرنا عین حب الوطنی ہے، اپنی چیزوں پر نظر ڈالنا عین آپ اپنے گھر میں بھی تو اپنی خراب چیزوں کو درست کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دیواروں کو ٹھیک رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی جو ہے اور اپنے گھر کی پرابلمس کو ڈسکس کر کے چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ملک میرا گھر ہے، اور میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ تو اگر میں اس پہ آنکھ بند کروں گا اور سب اچھے کی رپورٹ دوں گا تو میں پھر اس کو اون نہیں کر، اس کا مطلب میں نے پھر اپنے پاسپورٹ پہ کہیں کا ویزا لگوا رکھا ہے، یا کہیں میں نے اپلائی کر رکھی کسی نیشنلٹی کے لیے، کسی دوسری جگہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر کے، اس لیے میں بولوں گا جی سب اچھے کی رپورٹ نہیں، ایسا نہیں۔ میرے پاس تو آپشن، مجھے یہیں دفن، میرا باپ یہاں دفن ہے، مجھے بھی یہاں دفن ہونا ہے، میرے بچوں کو بھی یہیں دفن ہونا ہے، تو اس لیے مجھے اس کی آبیاری کرنی ہے۔ ہاں بالکل جشن منانا چاہیے، اور مناتے ہم بھی جشن منا کر ہیں۔ کل جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا ماشاء اللہ سے بہت زیادہ لوگ تھے کراچی کے کئی علاقوں میں، اور سب سے بڑا اجتماع جو ہے 5 اسٹار چورنگی پہ تھا، بہت بڑا جشن تھا الحمدللہ۔ چند لمحے کے لیے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد وطن دیا ہے، اور ہر آزادی کا جو دن ہے، جشن آزادی کا دن ہے، یہ جو 14 اگست ہے، یہ اپنی کمٹمنٹس کو ریوائیو کرنے کا، ریویو کرنے کا، اور اپنے آپ سے کمٹ کرنے کا دن ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور جشن کہ یہ جو سال ہے، اگلی جشن آزادی کا جب دن آئے تو وہ سال اس سے اچھا ہو، وہ سال، اگلا سال اس سے اچھا، اور ہم سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اس میں، ہم سب لوگ اپنے حصے کی کوشش کریں، اپنے حصے کی کوتاہیوں کو کم کریں، اور اپنے حصے، اپنا جو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے پازیٹیو، اس کی سائز کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ اس کی جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنا رول پلے کرتے ہیں کسی مشکل وقت، تو اس گھر پہ مشکل وقت آن پڑا ہے، تو سارے گھر والوں کو اپنے حصے کے رول کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا، اور ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کوتاہیوں کو ہمیں جو ہے وہ کم کر کے ختم کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اگلی جو جشن آزادی ہے وہ اور بہتر طریقے سے ہم منائیں، اچھے طریقے سے منائیں۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ اگلا جو جشن آزادی ہو وہ ہم اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہوں، ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، انہیں ہم اوور کم کر لیں۔ کس طریقے سے آج کے دن کا آغاز کیا، اور کیا پلانز ہیں؟ کیا آج جشن آزادی کے موقع پر بھی دعوتیں پلان ہوتی ہیں، خاندان میں جایا جاتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے ملنا جلنا ہوتا ہے، بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، صبح سے ہمارے جو مختلف کار خیر کے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں پہ جشن آزادی جو ہے منایا گیا، وہاں پر حاضری دینی، اور اس کے بعد وہاں پر بچوں کو، لوگوں کو، ہمارے جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، ان لوگوں کو یہ تلقین کرنا کہ یہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی عزت اور اکرام کرنا سیکھیں، دوسروں کو اس کا حق دینا سیکھیں، صرف اپنے ہی حقوق کے لیے بات نہ کریں، دوسروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کریں۔ اور بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا کمپلیکس ملک اس سینس میں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو مصطفیٰ بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں کہ صبح آزاد ہو گیا تھا۔ آپ کو میں انڈونیشیا کی مثال دیتا ہوں، انڈونیشیا بھی کالونیل کسٹڈی میں تھا، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو اس کا پہلے نام بھی انڈونیشیا تھا، اور اس کے بعد بھی انڈونیشیا نام تھا، اور وہ صرف تسلسل باقی رہا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان پہلے نام نہیں تھا، پاکستان کا ایک الگ کانسیپٹ دیا گیا، اور جو برصغیر ہندوستان تھا اس کو جو ہے وہ ایک ڈویژن ملا، اور اس ڈویژن میں پاکستان میں 2 ڈویژنز آ گئے، جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا۔ اور ظاہر ہے مغربی پاکستان میں بھی 5-6 قومیتوں کے لوگ تھے، اسی طرح مشرقی پاکستان
پاکستان میں بھی مختلف قومیتوں کے لوگ تھے جس میں بنگالی سب سے زیادہ تھے، اور وہاں سے پاکستان کا آغاز ہوا۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں کے مخیر حضرات، اور میں بڑی خوشی سے اس بات کو کہتا ہوں کہ 3 میمن حضرات ایسے تھے جس میں آدمجیز، داؤد اور اصفہانیز تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کو بلینک چیک دیا اس ملک کو چلانے کے لیے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے، انہوں نے بھی قائد اعظم کو بڑی پرکشش پیشکش بھی دی، پیسے بھی دیے اور اس ملک کو چلانے کی بات کی۔ تو جب وہ جذبہ وہاں تھا کہ اس ملک کو چلانا تھا، اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ کون سی قومیت کے لوگ ہیں، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں اس جذبے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف قومیتوں کی جو آپ نے بات کی، بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، مطلب یہ ملک آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی چیز ہے پاکستان کو منفرد بناتی ہے دنیا سے؟ اگر میں دیکھتا ہوں تو مطلب مختلف زبانیں ہیں، بہت سی قومیں ہیں ہم سب پاکستانی، اور بڑے فخر ہے اس بات پر۔ ہم 5-6 زبانوں کا مجموعہ ہیں یہاں پر، اور اس 5-6 زبانوں کے مجموعے میں ایک دوسرے کو ایک یکجا کرنا، اتحاد کے ساتھ رکھنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہم سارے ایک ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، مطلب میں ایک اپنے پرسنل آبزرویشن یہ دے رہا ہوں کہ جو پسماندہ علاقوں کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ تو کسی طرح پسماندہ نہیں ہیں۔ میری تو صرف آج اس یوم پاکستان کے دن پر ایک ان لوگوں سے پرزور اپیل ہوگی کہ آپ جو اپنے پسماندہ لوگ ہیں ان کا خیال کریں، ان کے لیے اسکولز بنائیں، ان کے لیے ہاسپٹلز بنائیں، اور ان کے لیے علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کریں کہ جی یہ پسماندہ ہے تو ساری رعایتیں ادھر دے دو، سارے اپنا فیسلٹیز وہاں دے دیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں کے جو پسماندہ علاقوں کے سردار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، شاید ان کے پاس شہری علاقوں سے زیادہ پیسے ہیں، اور ان کی دولتوں کا کوئی حساب ہی نہیں، جیسے مصطفیٰ بھائی نے بتایا کہ آج ان کو کھنگالو تو جو 125 ارب ڈالر ہے وہ باہر آ جائے۔ مخیر حضرات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ان سے بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آئیں اس ملک کو بنانے کی بات کریں۔ جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو اگر ان کے حقوق دینے ہیں تو پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرو، اور اپنے گھر سے اگر ابتدا ہو جائے تو پھر جس طرح کراچی میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مختلف لوگوں کو فیسیلیٹیشن کیا جا رہا ہے۔ آج میں جب آپ کو بتاتا ہوں تو 250-300 سے زائد اسکول ہیں کراچی میں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 100 کے قریب ہاسپٹلز اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور بہت سارے مخیر ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کوئٹہ میں بھی ہونے چاہیے، یہ ادارے سانگڑ میں بھی ہونے چاہیے، یہ ادارے شکارپور میں بھی ہونے چاہیے، ٹنڈو آدم میں بھی ہونے چاہیے۔ تو وہاں کیوں یہ بات نہیں ہے؟ وہاں لوگ یا مخیر حضرات کیوں آگے نہیں آتے؟ ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کوئی ٹنڈو آدم سے آیا ہے یا کوئی شکارپور سے آیا ہے۔ جو ہمارے پاس آ گیا ہم اس کی بالکل بلا تفریق رنگ و نسل ہم یہ کام مصطفیٰ بھائی، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے اور ایک دوسرے کا بازو تھامنا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، یہ گھر سے آغاز ہم نے اب کیسے کرنا ہے؟ کہاں سے شروعات کرنی ہے کہ ایک منزل تک ہم پہنچ سکیں؟ دیکھیے، آئیڈیل گفتگو اور آئیڈیل سوچ، خواہشات، اس سے قومیں نہیں بنا کرتی۔ کبھی بھی زندگی میں، دنیا میں اچھائی یا برائی وہ نیچے سے ٹریول نہیں کرتی، اوپر جاتی، وہ اوپر سے ٹریول کرتی ہے۔ اگر ہمیں اس ملک اور معاشرے کو، ایک گلی میں ایک روڈ پر چلنے والے انسان کو وہ کروانا ہے جو ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر والے لوگوں کو ویسا کرنا پڑے گا، جب جا کر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوپر کوئی اور نظام چلے اور نیچے کے لوگ آپ سمجھیں کہ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ نہیں، پھر اگر اوپر ڈکیتی ہوگی تو نیچے چوری لازمی ہوگی۔ تو ہمیں اب اس ملک کے سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے سب کو مل بیٹھ کر کوئی ایک نیشنل پلان، نیشنل اکانومک پلان، نیشنل سوشل پلان، ہمیں ایک نیا نیشنل سوشل کانٹریکٹ اب ہمیں سائن کرنا پڑے گا۔ ہو گیا، گون آر دا ڈیز، مٹی پہ جو کہتے ہیں مٹی پاؤ والی بات ہے۔ ہمیں اب یہاں پر اپنی پرانی چیزوں کو ختم ہو گئی۔ اب نہیں، یہ جس نظام کے تحت ہم نے اب تک 76 سالوں تک پاکستان چلایا ہے، دیٹ ہیز بین پروون کہ وہ ناکام ہو گیا، یہ نظام ناکام ہو گیا۔ پاکستان ناکام نہیں ہوا ہے۔ مجھے اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں تو مجھے جو اگر تلخی ہے باتوں میں، یا مجھے دکھ ہے، یا مجھے جو ہے وہ فرسٹریشن ہے، وہ ہے ہی ہے کہ اگر ہم تو کوئی ہوتے کمبوڈیا،
اگر ہم کوئی ہوتے کوئی جو افریقہ کے کوئی جو بالکل قحط زدہ علاقے کے لوگ ہوتے تو ہم کہتے یار ہمارے پاس تو ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو بھائی صبر کر لو، جو جیسا ہے گزارا کر لو۔ ہمیں اللہ نے وہ کچھ دیا ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں اتنی بڑی ریزیلینس ہے، ٹیلنٹ دیا ہے آپ کو، خطہ دیا ہے آپ کو، موسم دیے ہیں آپ کو، اتنا آپ کو جرت دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہیں کا انسان جا کر دنیا بھر میں ایکسلنس پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو اگر آج اس کے باوجود اگر ہم آج گٹر ملا پانی پی رہے ہیں شہر کے اندر، تو اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ ود ان اس، اور وہ نظام اس نظام کے تحت جو پروڈیوس ہوا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اس نظام سے نہیں چل رہا۔ بیسیکلی مصطفیٰ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے ایک نیا نظام تشکیل دینا ہے یا ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جانا ہے؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان آرمی، جوڈیشری اور میڈیا، ان سب کو ایک ہفتے تک، 10 دن تک، 1 مہینے تک، 2 مہینے تک بیٹھ جانا چاہیے سارے کام چھوڑ کر۔ بولو بھائی پرانا کام ختم ہو گیا سارا، اب یہاں ڈیبیٹ کرو، برا بولو، چیزیں کرو، وہاں سے جب نکلو تو ملک کے اگلی جنریشنز کے لیے کچھ چیزیں طے کر کے نکلو کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہوگی، یہ چیزیں ہونی ہیں۔ اکانومک ایجنڈا ہو، سوشل کانٹریکٹ ہو، اسکول کیسے چلنے ہیں، اسپتال کیسے چلنے ہیں، نوکریاں کیسے دی جانی ہیں، تعلیمی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، بینکنگ کا نظام کیا ہوگا، رشوت کا نظام کیا ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کو، آپ دیکھیں آپ کا سسٹم ہینگ ہو گیا ہے۔ ہمارا سسٹم جیسے کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے نا، اب اس پہ آپ کی بورڈ پہ انگلیاں مارتے رہو، آپ کو سسٹم کو ریبوٹ کرنا ہے، اب اپنے ذاتی مفادات سے ہم نے بالا تر ہو کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے، اور یہی پیغام ہے آج کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک بار پھر آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ جشن منائیے، خوشیاں منائیے، پر خیال رکھیے اپنے سامنے والے کا بھی، اپنے پاس والے کا بھی، کہ آپ کی خوشیوں میں کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہی جشن منانے کا اصل طریقہ۔ اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور اب میں اپنے مہمانوں سے آج کا پیغام لینا چاہوں گا کہ کیا ہمارا حصول تھا اور اب آنے والا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو پیغام آپ یوتھ کو دینا چاہیں، ملک کو دینا چاہیں، قوم کو دینا چاہیں۔ آسمانوں سے فرشتے نہیں آئیں گے ہمارے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہے اور سب کو کرنا ہے۔ یہ حالات ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، ظالم کا بھی امتحان ہے، مظلوم کا بھی امتحان ہے۔ مظلوم یہ نہ سمجھے کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں، اس ملک دنیا میں، اس خطے پہ، زمین پر جتنا ظلم ہے وہ ظالم کے ظلم کرنے سے نہیں ہے، مظلوم کے خاموش رہنے سے۔ تو ہم اگر اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں گے، ہم یہ رات میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالی بک کر سو جائیں گے، صبح حکمران ہمیں جو ہے وہ اچھا ملے گا، بالکل فرشتہ ملے گا، صبح اٹھیں گے تو نہیں ہوگا اس طرح، یا ہمیں حکمران صبح غائب ملے گا، نہیں ہوگا اس طرح۔ ہمیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھئی رات میں ہم بد دعائیں دے دیں گے، چوکوں پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ گپ بازی کریں گے، اور صبح جو ہمارے گھر پہ پانی نہیں آئے گا، ایسا سلسلہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنے حصے کا رول پلے، جو جہاں ہے وہاں اس کو اپنے حصے کے صحیح اور غلط کے میں تفریق کر کے صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور غلط کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ ہر کسی کو یہ کام کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کریں گے سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر کسی سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی آئے گا آپ کے لیے یہ غلط کو روکے گا اور آپ کو اچھا کر کے دے گا، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہم ہی ہیں وہ لوگ، سب مل کر اس پاکستان کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں کہ جب اپنے اپنے حصے کا رول پلے کریں۔ امیدیں تو بہت زیادہ ہیں، روشن مستقبل ہے پاکستان کا، مایوسی سے تو لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ، روشن، اس سے زیادہ روشن مستقبل کی بات اور کیا ہوگی کہ اس حالات میں بھی ہم جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ اس حالات میں بھی آج دیکھیں اس قوم کا کہ کیریکٹرسٹکس دیکھیں کہ ان حالات میں بھی جو ہے وہ اگر انڈیا جارحیت کرتا ہے نا تو اس کے جہاز کو گراتے ہیں۔ اس حالات میں بھی کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کے بارڈر کی طرف جو ہے وہ ایک اکمیلی آنکھ سے دیکھے۔ اس حالات میں بھی، اس ریزیلینس میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی تکالیف میں بھی لوگوں کے اندر ایک ریزیلینس ہے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے۔ یہ بڑا اطمینان ہے کہ سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، اور وہاں ہمہ وقت
हमारे सिपाही तैयार हैं, जवान तैयार हैं इन हालात में भी, जबकि हम परेशानियां अपनी बयान कर रहे हैं। कोई परेशानी, कोई मुश्किल वक्त जब आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमें बाहर से कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं, कोई मसला, हमें तो विदिन चीज़ों को ठीक करना है, अपने घर के लोगों को घर को इन ऑर्डर करना है, और वो बहुत आसान काम है, बहुत होने वाला काम है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दिमागों को समझाना है कि भाई ये जो हम अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं इसका भी एक टाइम होता है, और वो टाइम ख़त्म हो गया, हमारा हनीमून टाइम गुजर गया। अब हमें रियल वर्ल्ड में आना चाहिए। जिस दिन रियल वर्ल्ड में आएंगे आप यकीन करें अगले दिन से पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अहमद चनाय साहब, क्या पैगाम है आज के दिन का? देखिए, मेरा पैगाम तमाम नौजवानों के लिए यही है कि जी सख्त मेहनत, अनथक मेहनत, इस बात को भूल जाएं कि आपके साथ क्या हो गया, लेकिन आगे की तरफ देखें, आगे चलें। और साथ साथ एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने साथ वाले का हाथ ज़रूर थामें। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामते रहेंगे, उनको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, ये सारे मसाइल अपनी जगह पर आते ज़रूर रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी अज़मत जो है वो आपको बुलंदियों के मीनार पे ले जाएगी, और यही हमारा अज़्म है। और इस तरह अगर हम चले तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को तरक्की की राह पे डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, कि ये मुल्क बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है। इतने सारे ज़ख़ायर के बाद पाकिस्तान, जैसे बात हो रही थी, कि बड़ा रेजिलियंस है और हम सारे मसाइब का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाफ़िर ज़ख़ायर बहुत सारे मौजूद हैं। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़, इकनॉमिक पॉलिसीज़, अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, अपनी माइनिंग पॉलिसीज़, ये सारी पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, लोगों को काम भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और लोगों का ध्यान जो है वो काम की तरफ माइल होगा। मैं समझता हूँ कि सियासत से बालातर होकर हमें अपने मुल्क पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उस मुल्क पे जितनी तवज्जो देंगे उसी में हमारी कामयाबी है, और उसी तरह हम अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले पाकिस्तान का जो तसव्वुर है उसे जहन में रखना है। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, अहमद चनाय साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफरी का। बढ़िया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों से, नए मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, संवारना है इस चमन को अगर तो एक रहो। आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि दोहरी खुशियां हैं। आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 15वीं सालगिरह है और पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी। दोनों खुशियां हम एक साथ मना रहे हैं, और हमारे इन खुशियों में शरीक हैं हमारे मेहमान, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कराची के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए बड़ा सर्व किया है। मेरी मुराद रऊफ़ सिद्दीकी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी और आपकी जानी पहचानी, बड़ी टैलेंटेड, बड़ी प्यारी हमारी एंकर पर्सन रमशा कंवल मौजूद है। रमशा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साद आप? आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी, और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी का जश्न भी, और फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क का भी जश्न है। तो हम सब बतौर फैमिली, आप सबको भी और हमारे व्यूअर्स को भी जो हमारे साथ शामिल है इस फैमिली में, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, डायरेक्टर रेस्क्यू 1112। सर, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने का, और सबको यौम आज़ादी मुबारक। और आपके चैनल का आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, आप लोगों को मुबारक हो जी। खैर मुबारक। हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ रऊफ़ भाई, जश्न मना रहे हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं। आप गली मोहल्लों में निकलें तो पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। ठीक है, जश्न हम मना रहे हैं, पर इस जश्न की हकीकत क्या होनी चाहिए? क्या समझते हैं कि अब 76 बरस गुजरने के बाद हमने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके प्रोग्राम, आपके जो टीवी चैनल की सालगिरह है उसकी मुबारकबाद, और तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारक। जो आपने सवाल किया, भी आप इंट्रो में भी एक बात कर रहे थे कि हमें सबको एक होना चाहिए, यानी एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म, वो कहीं खो गया, वो कहीं इस तरह बुलडोज़ किया गया, हो गया। उसमें मिन हैसुल कौम हम सब की ज़िम्मेदारी है। 76 बरस कबल जब ये पाकिस्तान कायम हुआ तो इसकी तारीख़ 1857 से शुरू होती है जद्दोजहद, और दो कौमी नज़रिया बयानिया था। बिल्कुल ऐसा है। और वो दो कौमी नज़रिया जो है वो आज भी एग्जिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हुआ ये कि इतनी बड़ी कुर्बानी हम
बहुत जगह सुनते रहे, पढ़ते थे कि पाकिस्तान जो है वो एक कानूनी जंग के ज़रिए हासिल किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक खून आशाम तारीख़ है जिसमें 20-22 लाख लोगों की कुर्बानी है। पूरा बर सग़ीर का एक एक शहर, एक एक गांव उजड़ा था तो ये पाकिस्तान आबाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। और फिर ये हुआ कि ये पाकिस्तान शुरू के चंद बरस बाद उन लोगों के हाथों लग गया जिनका स्टेक ही कोई नहीं था, जिनकी जद्दोजहद ही कोई नहीं थी। तो वो पाकिस्तान को उन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए तक़सीम दर तक़सीम के मरहलों से दो चार कर दिया। यानी आज जब हम बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप कौन, तो वो पहले ये बताता है कि मैं फ़ुला हूँ, मैं फ़ुला हूँ, मैं अपनी सूबाई शनाख्त। हालांकि हमारी शनाख्त पाकिस्तानी है, सिर्फ एक हो। हालांकि पाकिस्तान के शनाख्त। फिर जब हम मज़हब के ऊपर बात करते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि मुसलमान, बल्कि वो अपने मसलकी और फ़िक़ही की बुनियाद पर अपना तारुफ़ कराता है। सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि पाकिस्तान का चूँकि ये ज़रई मुल्क था तो ये जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों में तक़सीम होकर रह गया। तो 3 तरीक़े से ये तक़सीम दर तक़सीम के मरहले से दो चार हो गया। और फिर क़यादत भी ऐसी मिलती रही, कोई जेन्युइन लीडर तो मिला नहीं, खुदरो झाड़ियों की तरह उग के आ गए। और फिर इस बात पे फ़ख्र करते थे कि ये हमारे आबा और अजदाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लिहाजा कोई तीसरा आ नहीं सकता था। अच्छा, उसके साथ साथ फिर पीरी मुरीदी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ। तो एक सनतकार की ताकत, एक जागीरदार की ताकत है, सरमायाकार की ताकत, उसके साथ पीरी मुरीदी की ताकत, ये 4 ताकतें मिलके 1000-1500 ख़ानदान वजूद में आ गए। तल्ख यादें तो हैं, तल्ख हकीकतें भी हैं। मुस्तकबिल के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ, फिर जब दोबारा आप सवाल करेंगे तो फिर मैं उसको देखिए, हमें जो काम करने के हैं थे जो नहीं किए। पाकिस्तान इस गुर्बत और अफलास में 1947 में उसके बाद पाकिस्तान की चंद बरसों की तारीख़ आप देखें तो पाकिस्तान ने जापान को, जर्मनी को बाकायदा कर्ज़ा दिया था, मदद की थी, मदद करता था। हमारी हर चीज़ बाम उरूज पे थी, सनतें इस तेज़ी के साथ तरक्की की। जबकि ये पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त मेरे वालिद बताया करते थे कि वो फाइलों के लिए पिन नहीं होते थे, तो ये कीकर के दरख्तों से पीपर उसके जो कांटे होते थे से लगाया करते, वो तोड़ के रोज़ाना सुबह जेब में लेके जाते थे और उससे करते थे। उस हालत में इस पाकिस्तान को हर किसी ने अपना हिस्सा मिलाया, हर किसी ने अपने हिस्से का काम किया। रमशा, जश्न आज़ादी आज है और ख़वातीन का बड़ा किरदार है आज के दिन पे। सुबह जल्दी उठना है, तैयारी करनी है, बच्चों को भी तैयार करना है। कैसे आगाज़ हुआ आज के दिन का? साथ, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि आजकल मैं थोड़ा सा ऑफ हूँ और अभी इस वेट कर रहे हैं शो स्टार्ट हो, तो बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल हैपनिंग ही अलग होती है। लेकिन चूँकि मेरा बेटा है अब माशाल्लाह, तो उसकी भरपूर तैयारी होती है, वो फ्लैग लगाना और जो है वो ड्रेसअप होना। और अच्छा, ये चीज़ सीखी इस तरह से, फरमाइशें यकीनन बहुत हैं कि हाँ भाई हमने भी जश्न आज़ादी मनाना। ये है क्या? उसने मुझे सुबह उठते सवाल किया कि माँ ये होता क्या है? तो फिर मैंने उसे बताया कि बेटा हमने बड़ी मेहनत से ये वतन हासिल किया और हमारा मुल्क जो हमारे आबा व अजदाद ने बनाया, कायदे-ए-आज़म। अब वो स्कूल में तो पढ़ रहे हैं कायदे-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान एंड व्हाट सेक्रीफाइसेस ही हैज़ डन टू मेक दिस कंट्री। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम अपने, एक तो मुझे करिकुलम से भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें, अब आज देखें आम तातील है और स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में मुझे अपना बचपन जब याद है तो हमारे स्कूल्स में 14 अगस्त को ही फंक्शन ज़रूरी था, छुट्टी की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन जो है ना छुट्टी की ज़रूरत, ठीक है आप ऑफिसेज बंद करें, लेकिन स्कूल्स में जो हमने वक्त गुजारा, वो जो तराने याद किए, मैं एज अ डिबेटर
جو ہے ہمیشہ پرفارم کرتی رہی اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول اینڈ دین سو آن, اور آج شاید اس جگہ پر بولنے کی عادت ہے تو وہ بھی اسی پریکٹس کی وجہ سے ہے. تو مجھے ایک چیز یہ کم لگنے لگی ہے کہ ہم 15 اگست کو یا 13 اگست کو تو وہ فنکشن کر لیتے ہیں, بہت سارے اسکولز میں اسکپ بھی ہو جاتا ہے, بہت سارے اسکولز میں آج بھی ہوا ہے, لیکن یہ کہ ہم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو باور کرائیں, اپنے جیسے رؤوف صاحب بات کر رہے ہیں, جیسے آغاز کیا کہ دیکھیں کتنی ساری قربانیوں کے ساتھ آپ نے بھی کہا ساتھ کہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا. اب ان قربانیوں کو ریوائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ان چیزوں کو بار بار بتلانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کی ذمہ داری ہے, انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے, اسکولز کی ذمہ داری ہے, ہمارے پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے, ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داری ہے, ہمارے چینلز کی ذمہ داری ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا بھی کانٹینٹ کریٹ کیا, جیسے میں نے بھی دیکھا وہ سیریز تو ایک پرائیویٹ چینل کی ہے, قائد اعظم کی باتیں, لیکن میں ضرور یہاں پر اس کا ذکر کروں گی کیونکہ ابھی بچوں سے آپ نے میری بات کی نا, تو میں اپنا بیٹا چونکہ میں اس کو بڑھا رہی ہوں, اس کو پرورش کر رہی ہوں, جیسے میرے والدین نے اپنے طور سے, جیسے آپ نے جو کانٹے لگانے والی بات بتائی نا, مجھے والد نے سنائی ہے بچپن سے لے کر, اور بہت سارے قصے سنائے, تو مجھے اس ہسٹری کا پتہ ہے, میں اس کو جانتی ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میں نے شاید صرف کتاب میں پڑھا ہے, لیکن میں نے یہ قصے ان سے نریٹ ہوتے ہوئے اپنے گھر میں سنے ہیں, تو مجھے وہ چیزیں پتہ ہیں, مجھے یاد ہے اسٹرگل کہ کیسے کٹی پٹی. اب جب وہ قائد اعظم کی باتیں دیکھتی ہوں, شارٹ کروں گی اس کو یہاں پہ, جب وہ قائد اعظم کی باتیں میں دیکھتی ہوں سیریز میں, تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کم از کم اس میں کچھ قائد کی باتوں کا ذکر ہے, بچوں کو کچھ اچھا سکھا رہے ہیں. تو ایسا کنٹینٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے پاکستان بنا, قائد اعظم کون تھے, سردار عبدالرب نشتر کون تھے, علامہ اقبال کون تھے, اور ان کے رفقا, ان کے ساتھی, سر سید احمد خان کی کیا جد و جہد تھی. اب آج جو ہے وہ بچہ بیٹ مین, اسپائڈر مین, سپر مین کو تو جانتا ہے, لیکن اصل جو ہمارے کامک ہیروز ہیں جنہوں نے واقعی اتنی ریئل لائف اسٹرگل کی اور یہ ملک بنا کے ہمیں دیا, ان کو ہمارے بچے نہیں جانتے. تو ہمیں ذرا سا اپنا جو ہم باتیں تو بہت کر لیتے ہیں نا کہ جی کیسے منائیں, کیا کریں, ایک پلاننگ کی ضرورت ہے اپنی جنریشنز کو برنگ اپ کرنے کی, ان کو پل اپ کرنے کی, کہ پھر ہی ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ واپس الحمدللہ موجود ہے, کھڑا ہے, لیکن اسے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں تبھی شامل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے, اس کو ہمیشہ ترقی یافتہ رکھے. ڈاکٹر صاحب, معاشرے کا ایک اپنا بھی کردار ہے, جشن ہم منا رہے ہیں, خوشیاں ہم منا رہے ہیں, پر جب یہ ملک آزاد ہوا تو اب ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا ہے, اس معاشرے کا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرد واحد کی اگر ہم سطح پر دیکھیں تو اپنا کیا کردار ادا کرنا کو, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے؟ پہلے تو بہت شکریہ, ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہم ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں یہاں پر. جس طرح سے جو باقی پارٹیسپینٹس نے یہاں پر بات کی اسی کو میں آگے لیتے ہوئے چلوں گا. کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے معاشرے کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جب تک ہمارا معاشرہ, کیونکہ دو چیزیں, ایک ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن, دوسرا ہم کہتے ہیں سیوک سینس. بالکل. ایجوکیشن تو ہم کہیں گے چلے ایجوکیشن مل گئی, لیکن سیوک سینس کیسے آئے گا؟ ترقی تب تک ہم نہیں کریں گے, تب تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے جب تک اس میں سیوک سینس نہیں آتا کہ کسی بھی صورتحال میں کیسے بیہیو کرنا ہے. ہم ایگزامپلس دیتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک کی بھی, اور ان ممالک کی جہاں پر لوگ بہت زیادہ فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں, اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمارا بالکل بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے جو رولس ریگولیشنز ہیں, وہاں پر جو لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, اور اس رولس ریگولیشن کے طریقے سے وہ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ہم بھی مجبور ہوتے ہیں اسی طرح سے بیہیو کریں. لیکن جب ہم اپنے واپس ملک میں آتے ہیں تو پھر ہمارا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو, کیونکہ ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان آپ اور میں ہیں. آپ پاکستان ہے, میں پاکستان ہوں, ہماری جو اگلی جنریشن ہے, ہر انفرادی طور پہ ہر بندہ پاکستان ہے. تو پاکستان ترقی جب کرے گا جب ہم خود انفرادی طور پہ اپنی ترقی کی طرف دیکھیں گے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل بھی دوں گا, کیونکہ ہم اس وقت ایک ایمرجنسی سروس چلا رہے ہیں اس پورے صوبے میں, بلکہ یہ اب تو یہ ایمرجنسی سروس نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہی ہر صوبے میں ریسکیو 1122 کی سروس اویلیبل ہے. اور جب ہمارے لوگ وہاں پر خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پر جب موب بن جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ ابھی سروس پرووائڈ کریں, ابھی آپ اس طرح سے کریں, ابھی اس طرح سے کریں, ورنہ آپ کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے. تو یہ چیزیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. ٹھہراؤ لانا ہے اپنے اندر, صبر رکھنا ہے, ایک ٹالرنس کا جو فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا مسنگ معاشرے میں نظر آتا ہے. آپ نے اپنے ادارے کا بتایا 1122 کا, بڑا اچھے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت
کام کر رہے ہیں. آج جشن آزادی کے موقع پر کیسے آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے؟ صبح کا آغاز کس طریقے سے ہوا؟ کچھ تقریبات کا انعقاد کیا گیا؟ جی بالکل. جشن آزادی ایک پرسنلی اگر میں کہوں تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی ایک موٹیویشن ہوتی ہے ہر کسی کے اندر. ہم اس دن کو، سارے دن ہی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک واحد دن ہوتا ہے جس کو ہم بہت ہی اچھی طریقے سے کیونکہ ہم اس وقت ریسکیو 1122 میں کمپلیٹ ایک ہمارے پاس ریسکیورس کی فورس ہے جو اس وقت ٹریننگ لے کر آئی ہوئی ہے. آپ کو یونیفارم کیڈر کے لوگ نظر آتے ہوں گے اس وقت ڈفرینٹ ایریاز میں. تو اس کی تیاری ایک ہفتے پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی. ہم نے پورا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پر کراچی میں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سجایا. اس کے بعد آج صبح ہمارے پاس فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی تھی اور سارے جو ریسکیورس تھے ہم نے ان کی فیملیز کو بلایا ہوا تھا کیونکہ ہر سال ایک ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اسکول کالجز میں پہلے پروگرامز ہوتے تھے جو اب بڑا مسنگ ہے. تو ہم اپنے بچوں کو جو ایٹ لیسٹ اس سروس کے ساتھ منسلک ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور وہاں پر ہم ان ساری وہ جو باتیں جو ہم صرف ٹی وی پہ سنتے ہیں یا کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو جو عملی جامعہ پہنانا ہوتا ہے تو ان کو ہم نے اس پہ لیکچرز بھی دیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا کیا امپورٹنس کیا ہے آزادی کے دن کا. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دن منا کر پھر بھول جائیں اس کو. اور چیزیں میں رؤوف صاحب کے ساتھ یہ چیز لے کے ضرور بڑھنا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ساتھ کہ یہ جو ہے نا رؤوف صاحب ہم جو بات جناب نے بھی کی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ قوم کے متحد ہونے کا اور ہم ہیں تو پورے پاکستانی نہ جو ہے تفرقے کی بنیاد پہ نہ مذہبی. ٹھیک ہے وہ مذہب کے اس پہ تو ہم نے نام کیا لیکن اس وقت فرقہ واریت پہ ہم نے یہ ملک حاصل نہیں کیا. بطور پاکستانی بطور مسلمان ہونے کے حاصل کیا. رؤوف صاحب کس چیز کی ابھی بھی کمی لگتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم بطور نیشن 14 اگست کو تو کیا ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز قائد اعظم کے مزار پہ کسی ایک مونومنٹ پہ کوئی ایک ریلی نکال لیں سب مل کر متحد ہونے کا درس دے دیں. ہم پھر اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ دیگر پارٹیز کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں اور پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر نکلیں تو کیا ہی خوبصورت پیغام جائے. اور پھر پوری دنیا کو ہم دکھائیں کہ چاہے ہمارے نامناسب نامساعد حالات ہوں پولیٹیکل اینٹیز میں جھگڑے ہوں لیکن جب وطن پر بات آئے گی تو ایک ہی پیغام جاتا ہے اور وہ ہے صرف پاکستان. کیوں نہیں کر پائے ہم 76 سالوں میں ایسا؟ یہ اس کی میں نے وجوہات بتائی جی کہ پاکستان ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتنی بڑی قربانیاں دی گئیں اور اس کو باقاعدہ تقسیم در تقسیم کے مرحلوں سے دوچار کر دیا. لہذا سب نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی اور جو حکمران خاندان تھے وہ مزے کرتے رہے. وہ آج بھی کر رہے ہیں وہ کل بھی کرتے رہے. میں اس میں تھوڑا سا اور آپ کو بڑھا دیتا ہوں بات کو جی کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آج تک 74 سال سے یہ بحث کہ قائد اعظم سیکولر تھے کمیونسٹ تھے سوشلسٹ تھے لبرل تھے پاکستان بھی نہیں تھے وہ تو ایک الگ بات ہے. پہلے تو یہی کہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے وہ قائد اعظم تھے. نہیں پاکستان کا جو بیانیہ 2 قومی نظریہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ کہاں لبرل اور کمیونزم آ جاتا ہے اس کے اندر. پھر دوسرا ایک اور نعرہ جو بڑا مقبول عام ہے جو آپ نے بھی ہم نے بھی سنتے آ رہے کہ اس وقت جو نعرہ لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ایک جگہ لگتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا اور قائد اعظم نے جو بات کی تھی کہ اسلام کی بنیاد اساس عدل پر قائم ہے. انصاف ہونا چاہیے انصاف عدل کی بنیاد تو عدل اسلام کے اور اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کو وہی حقوق شہری حقوق حاصل ہوں گے جو ایک عام مسلمان کو حاصل ہے. لیکن یہاں پر جو آپ نے بتایا آپ یہ دیکھیے کہ ایک حصہ ہے جغرافیائی سرحدوں کا ایک ہے نظریاتی سرحدوں کا کیونکہ پاکستان خالصتاً نظریاتی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. تو نظریاتی جو حصہ ہے اس کا دفاع ہے وہ عوام نے کرنا ہے اور جو جغرافیائی دفاع ہے وہ افواج پاکستان نے کرنا ہے. وہ تو اپنا کردار انجام دیتے جا رہے ہیں. آج بھی شہداء کی میتیں گھر کے اوپر آ رہی ہیں ایک تواتر کے ساتھ. لیکن دوسری طرف جہاں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے تو یہ کام دیکھیے قوموں کی تشکیل حکمران کبھی نہیں کرتے. اس کا دانشور کرتا ہے اس کا شاعر کرتا ہے اس کا ادیب کرتا ہے. ہمیں کرنی ہے. ہاں معاشرے کے
علماء کرام مشاعر کرتے ہیں جن کے پاس 5 وقت لاؤڈ اسپیکر موجود ہوتا ہے، وہ اگر نظراتی دفاع کرے اس طریقے سے، تو ہم نے یہ کام بھی افواج پاکستان کے سپرد کر دیا. اب ان کو دونوں محاذوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، یعنی نظریاتی بھی اور جغرافیائی بھی. اور نتیجہ یہ ہے کہ ظلم کی یہ انتہا دیکھیے آپ کہ اسی افواج پاکستان کو جو جانوں کی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ان ماؤں سے پوچھئے جو اپنے بچوں کو عالم شباب میں جوانی کس طرح پال کے بڑا کرتی ہے اور اس کے بعد سر پہ کفن باندھ کر سرحدوں کے اوپر بھیجتی ہے کہ جا کے اس ملک کی دفاع کرو. جب ان کی شہادت کے بعد میت گھر میں آتی ہے تو وہ ماں رو تو رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ لوگ اپنا کیمرہ اس کے سامنے لگاتے ہیں تو کہتی ہے میں بڑی خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہوا. آپ اس معاشرے کی بے حسی کے چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بے حسی کی حالت یہ ہے کہ وہ ان شہداء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ہم نے تو اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، وہ سبق لینا ہے. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، جبکہ انہوں نے سراسر ویتنام سے لے کر پوری دنیا میں عراق شام اپنی فوجیں بھیجی، اور ان کے جو لوگ مرے وہاں پہ، ان کے جو قبرستان ہیں وہاں کبھی کوئی ایک امریکن بھی جا کر ذرا ان کی توہین تو کرے. پھر میں دیکھتا ہوں وہ فری سوسائٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اس کے اوپر انتہائی سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہمارے لیے رات دن حفاظت کر رہے ہیں، وہ مائیں، وہ والدین، ان کی دلجوئی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن یہ کام من حیث القوم سب سے کرنا پڑے گا. سب سے پہلے دیکھیے، قومیتیں ضروری ہوتی ہے، برادریاں ضروری ہوتی ہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی تھی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نہ تو اپنے مذہب، اپنے دین سے علیحدہ ہو سکتے، نہ اپنے ملک کی وحدانیت سے الگ ہو سکتے. آپ اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. سب نے ایک ساتھ آگے فرنٹ فٹ پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آنا ہوگا کہ ان کی دلجوئی کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کیا مطلب عوام کو بھی، عوام ساتھ ہے، عوام کھڑی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک قوم کا پیغام دینے والی بات، 14 اگست جشن آزادی کا، پھر جشن میں تو دیکھیں نا وہ برابر والا پڑوسی بھی آ جاتا ہے، ہر بندہ آ جاتا ہے جشن کرنے کے لیے. جب واقعات ہوتے ہیں نا، جیسے زلزلہ آیا تھا، آپ دیکھیں پاکستانی نیشنلزم کتنی، جب سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت ہو جاتی ہے، آج پڑوسی دشمن ممالک ذرا سے بھی بیانات دیتے ہیں تو سب یہ بھول جاتے ہیں اپنی شناخت، بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے. بات یہ ہے کہ اب ہماری موجود ہے، اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. ہماری سرحدوں کی حفاظت تو ہو رہی ہے، اب ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صدیقی صاحب، ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آج صبح سے آپ جاگ رہے ہیں، کل رات بھی بڑا مصروف گزرا ہے. کیا مصروفیات رہیں، کہاں کہاں شرکت ہوئی، ذرا تقریبات کے حوالے سے بتائیں، جشن کے حوالے سے بتائیں. صرف کل رات سے نہیں، ایم کیو ایم نے پورا 10 روزہ زبردست آزادی کا جشن منایا. چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جا کے تقریبات، پرچم کشائی، اور پھر کل کا دن تو بہت ہی زیادہ وہ تھا. 12 بجے رات تک، بلکہ 2 بجے رات جا کے جلسہ ختم ہوا. پورے عوام اس کے اندر موجود تھے. اور اسی طریقے سے پورے سندھ میں اور جہاں جہاں ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ رہا، اور وہاں پر گفتگو جو تھی وہ تھی ہی پاکستان کے حوالے سے. ہمارا کام ہے ایجوکیٹ کرنا، ہے نا. تو آج کے دن 14 اگست کے دن جب یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ کل رات سے چل رہے ہیں نا، تو یہ شہداء کا میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی ایک لاش میت آئی ہے. تو شہداء پاکستان 1947 سے لے کر آج کے دن تک جو شہید ہوا، تو اس کو خراج عقیدت پیش اسی طرح کرنا چاہیے شدت کے ساتھ، تاکہ وہ مائیں اور والدین وہ بھی فخر سے فخر تو کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے. اور نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھا ہوا. واہ واہ واہ، پورا سنائے نا، بھی آپ سنا رہے تھے.
یہ تو ربع خاصا ہے نا, سنائیے کچھ اشعار تو ہو جائیں. ہاں. خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں, خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں, جیسے مقتل میں سب چہرے میرے اپنے چہرے ہیں, نام شہیدہ کچھ بھی سہی جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے, نام شہیدہ کچھ بھی سہی جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے, اونچے قد مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے. واہ. تو یہ جو سلسلہ ہے, اب بس بہت ہو گیا, ایک برس صرف ہم دے دیں. کون لوگ نہ طے کر لیں کہ ہم نے ایک رشوت نہیں لینی ہے, 1 روپیہ جتنا لے لیا, آگے بھی لے لینا, 1 سال کے بعد لے لینا, صرف 1 برس پاکستان کو دینا ہے. محنت کرنی ہے. کم تولنے والے کو چاہیے کہ وہ 1 برس کے لیے رک جائے, ملاوٹ کرنے والے کو چاہیے کہ 1 برس, ایک مثال کے طور پر ویسے ساری زندگی کرنا چاہیے. آپ صرف 1 برس اس کو اس طرح چلا لیں تو کائے کا IMF اور کائے کا ورلڈ بینک اور کائے کا, ہم نے تو یہ پہلی دفعہ سنا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا. حالات پہلے بھی بہت خراب رہے, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے سب کو, تمام علماء کرام کا سب سے پہلا, اساتذہ کرام کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ وہ یہ ٹیچنگ پریچنگ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ مملکت پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے, خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں, اسے ٹھیک کرنے کی جدوجہد کرنی ہے, لیکن اس ملک کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اگر اس نے اپنے فرض سے ذرا پیچھے ہٹا تو روز محشر اس کو جواب دینا ہوگا, ہر کوئی جواب دے, ایسا ہی ہے. اچھا, یہ رؤوف بھائی کی بات سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے. وہ اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے لیے رک جائیں, بالکل بجا آپ کی بات صحیح, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا انیشیٹو بہت اچھی اسکیم ہو سکتی ہے, لیکن اس کا انیشیٹو سب سے پہلے ہمارے جو سیاستدان ہیں, علماء کی بھی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی بھی ہے, اینکرز کی بھی ہے, سب کی. سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی ہے, جو ہمارے بیوروکریسی ہے اس کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ینگسٹرز ہیں, اور ہم سے پہلے یہ لوگ ہیں, ہمارے آنے والی نسلیں, جیسے میں نے کہا محاب اور پھر سو آن. لیکن آج جو ہم ایک نوجوان نسل کے اندر جو مایوسی کی ایک لہر دیکھ رہے ہیں, وہ کیوں ہے؟ وہ آپ لوگ بھی شاید میری بات کو سیکنڈ کریں گے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سیاسی ماحول اتنا خراب ہے, ہم سیاست میں اور آپ نہیں آنا چاہو گے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا سروائیول ہے, کیا ہم آ سکتے ہیں, کیا ہم رول سرو کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو با اقتدار بنانے کے نعرے تو بہت لگے, لیکن کیا میں اور آپ وہ واحد جماعت, میں کوئی MQM سپورٹر نہیں ہوں, یہ ساری دنیا جانتی ہے, اور میں کئی جگہوں پر اختلافات بھی رہے ہیں, کئی جگہ میں کور بھی کرتی رہی ہوں سب چیزیں, لیکن بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی پارٹی رہی, آتے رہے, لوگوں کو موقع ملے اور بہت گراس روٹ لیول سے لوگ اوپر آئے. لیکن کیا اس کے بعد کوئی اور ایسی اپرچونٹی نظر آئی؟ ہمیں نظر نہیں آئی. PTI آئی, اس نے نعرہ لگایا, تھوڑا سا دیا, لیکن اب بات یہ کہ سیاستدانوں کو فرنٹ فٹ دیکھیں. کیوں؟ جب یہ قوم اکٹھی ہے, یہ قوم کے اندر جذبہ بھی موجود ہے. اس قوم کو اگر آپ کہیں نا کہ کل IMF کا قرضہ اتارنا ہے, تو میری جب تاجر برادری سے رؤوف بھائی 1 سال کی بات کر رہی ہیں, مہینوں میں کام جب بھی تھوڑا سا میں یہاں پہ اس کو اسٹیبلش ضرور کروں گی. دیکھیں, جب تاجر برادری سے ہمیشہ بات ہوئی, بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی, کہتے ہیں ہم کل, ہمیں لے کے بیٹھے حکومت, ہم کل قرضہ اتارنے کو بڑا پوٹینشل ہے. یہاں پر اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ, اور پھر سیاستدانوں کے کیا پاس کتنے جو اثاثوں کی لسٹ آئی, تو کیا ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ہم کر سکتے ہیں, ہم سب کر سکتے ہیں, لیکن ہم جب تک کرنا نہیں چاہیں گے ہم نہیں ہوگا. پھر عوام بھی ساتھ دینے کو تیار ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آنا, اعتبار نہیں ہے. آپ کل بولو گے ابھی زلزلہ آتا ہے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے, ابھی سیلاب آتا ہے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے, اور باقی سب لوگوں سے زیادہ عوام کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, زلزلہ آیا, کوئی پریشانی آئی, مشکل وقت آیا, تو قوم تو کھڑی ہوتی ہے, پر آپ کا جو ادارہ ہے اس کا بڑا اہم رول ہے اس کے اندر. کس طریقے سے اس وقت آپ لوگ سرو کر رہے ہیں شہر میں اور ملک بھر میں؟ تھوڑا سا اپنے ادارے کے حوالے سے کچھ بتائیے. جی بالکل. یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے لیے اصل معنوں میں تو کام کر رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں, جن کی بیسس کے اوپر یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. EB ہو گیا, چیپا ہو گیا, ہمارے ریسکیو
ریسکیو ادارے ہو گئے تمام؟ جی بالکل، میں بالکل چاہوں گا کہ آپ کو ہمیں اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ریسکیو کے سے منسلک جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ریسکیو 1122 ادارہ تو ابھی ہم نے یہاں پر اسٹیبلش کیا ہے، لیکن ریسکیو سروس میں آج تک جتنے اداروں نے کام کیا، آپ بلیو کریں کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں کام کرنا اور اس میں لوگوں کو آگے بڑھ کر کام کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے مشکل کام ہے۔ اس میں نہ صرف قوم متحد ہوتی ہے، ایون جو کام کرنے والا اس میں ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو بچاؤں۔ تو دو چیزیں میں لے کر چلوں گا، پہلے تو آپ کو میں ادارے کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد جو آپ کی بات ہے اس کو میں آگے لے کر چلوں گا۔ یہ واحد ادارے ہیں ریسکیو سے ریلیٹڈ یا جو بھی ہماری فورسز یہاں پر کام کر رہی ہیں جو منسلک ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ، یہ بغیر کسی رنگ و نسل سے اوپر، یہ ان سے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہم نہیں دیکھتے کس کا رنگ و نسل کیا ہے، کون کس کی کیا قومیت ہے، ہمارا ایک ایمان ہے کہ ہمیں اس کی جان بچانی ہے، کم ٹائم میں اس کو ہمیں وکٹمس کو نکالنا ہے، اس کو شفٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا جو ایکچوئل ویژن، جو ہمارا ایکچوئل موٹو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تو کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ جو میری نظر میں اگر میں کہوں کہ جو بیسیکلی کام ہونا چاہیے وہ اداروں کی طرف سے کام ہونا چاہیے۔ کیا اسکول کالجز وہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے باقی ادارے یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا کاؤنسلنگ چل رہی ہے؟ ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ یوتھ جنریشن ہے، کیا اس یوتھ جنریشن کے لیے کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا ان کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو ایجوکیشن لیول پہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو کہاں جانا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں ہم نے دیکھا ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری کرنی ہے، ڈپینڈنسی ہے نا، میں وہی بات کر رہا تھا کہ دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم اگر دیکھیں نا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا انٹرپرینورشپ پہ کام ہوتا ہے؟ کہ ہم ان کو بتا دیں کہ ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں انکم کیسے جنریٹ کرنی ہے، ہمیں باہر سے زر مبادلہ کیسے لے کر آنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ کام ہونا چاہیے۔ ہم کیونکہ اس طرح یہ معاشرہ اس طرح سے ٹرینڈ ہو گیا کہ ہمیں صرف کہیں نہ کہیں بس نوکری کرنی ہے، تو آپ نوکری تو ضرور کریں لیکن آپ اس میں کتنا چینج لے کر آئیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ جو ابھی فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے جو ریسکیو ادارے ہیں، جو ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، یہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑتے ہیں۔ مجھے ٹھیک ہے وہ تو کود پڑتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہے، ان کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، عوام کا ایک بڑا اس میں ہمیں رول دیکھنے کو ملا ہے ہمیشہ، وہ بھی بالکل ویسے ہی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر میں آپ کی اسٹڈی ہے کہ جو ریسکیو ادارے ہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ ان حالات میں؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں ادارے کو بتا کر پھر آپ کو والنٹیئرس پہ لے کر آتا ہوں۔ ریسکیو 1122 سروس، سندھ ایمرجنسی سروس، ریسکیو 1122 سروس لاسٹ ایئر 2022 میں ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا۔ 31 مئی 2022 کو ایمبولیٹری سروس 230 کے قریب ایمبولینسز تھیں جو اس پروگرام کا حصہ بنی، جو ورلڈ بینک کے اشتراک سے پرچیز ہوئی، اور الحمدللہ اس وقت آپ کو روڈز پہ نظر آ رہی ہیں، سروس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 23 دسمبر 2022 کو ہمارے اوورال جو ریسکیو سروس تھی، جس میں فائر ایمرجنسی سروس، واٹر ریسکیو سروس، اربن سرچ اینڈ ریسکیو سروس اور اس کے ساتھ میڈیکل ایمرجنسی سروس اور سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہم نے اسٹیبلش کیا گلشن اقبال بلاک 17 میں۔ اس سروسز کا آغاز ہوا اور تب سے لے کر آج کے دن تک الحمدللہ 3 لاکھ سے زیادہ ہم میڈیکل ایمرجنسیز کو ڈیل کر چکے ہیں۔ بڑا نمبر ہے۔ 204 کے قریب، کل تک کا ڈیٹا بتا رہا ہوں آپ کو، 204 کے قریب فائر ایمرجنسیز ہیں جس میں ہم نے رسپونڈ کیا ہے باقی اداروں کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہاں پر اور باقی ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ مینڈیٹ ہے یہاں پر KMC کا اور باقی جگہوں پہ لوکل گورنمنٹس کا، ان کے ساتھ مل کر ہم نے رسپونڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 28 کے قریب ایسی ڈراؤننگ کیسز تھے، ڈوبنے کے واقعات تھے جس میں ہم نے ریسپانس دیا ہے۔ اس کے علاوہ 17 کے قریب ایسے واقعات ہیں جس میں بلڈنگ کولیپس ہوئی اور ہمارے لوگوں نے وہاں پر ریسپانس کیا۔ مطلب اچھا کام بھی تو ہو رہا ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کا، غفلتوں کا ذکر تو کرتے آ رہے ہیں، پر رؤف بھائی معاشرے میں اچھا کام بھی تو ہو رہا ہے، اسے بھی تو اجاگر کرنا ہے۔ یہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں جتنا، جو اور مجھے خود بھی ایکسپیرینس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ادارے کو جتنا ہم پروموٹ کریں گے یہ اور بڑا ہوتا جائے گا، بڑے کینوس پہ چلا جاتا رہے گا۔ دیکھیں بھائی بات ساری یہ ہے کہ یہ جو 1100 1200 2000 خاندان ہیں، یہ انہوں نے مسائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اگر ایوان میں جائیں گے تو جا کے وہ کام کریں گے نا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کسان کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے،
مزدور کی نمائندگی صنعت کار کر رہا ہے. کسان بھی تو اپنا حق مانگے نا, نہیں, آواز بھی تو اٹھانی ہے. لیکن کیا ہمارے جن لوگوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں انہوں نے آواز اٹھانا نہیں چھوڑ دیا؟ نہیں, یہ جکڑا ہوا معاشرہ ہے. ہم ایم کی ایم کا معاملہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کی تھی نا, 1 روپیہ خرچ کیے بغیر اس پاکستان کی پولیٹکس میں ان ہوئے اور اسمبلی میں پہنچے, تو وہاں پھر جب ان کو مخاطب کرتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ یہ سڑک چھاپ لوگ آ کے ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اب عام آدمی نے بھی لیکن اس سے قطع نظر اس بات کے کہ اس کو منظم طریقے سے اب کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اب وقت کم ہے, غلطی کی گنجائش کم ہے, اب صرف محنت کرنی ہے اور غلطیوں کو سدھارنا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آزادی کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. جشن آزادی بھی ہے اور ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کی 15ویں سالگرہ بھی ہے, تو اپنی خوشیوں میں جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے بڑی باتیں کی جشن کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے. اب مستقبل کی کچھ بات کر لیتے ہیں. رؤف بھائی, کیا پیغام ہے آنے والے ہماری نسل کے لیے, اور جو موجودہ ہماری نسل ہے آزادی کے موقع پہ ایک اس کو چھوٹا سا پیغام؟ بیٹا, بات یہ ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا, نا امید نہ ہونا, کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے. مجھے تو بہت اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے. یہ عوام کے اندر جو ابھی حرارت باقی ہے, لوگوں میں ابھی کلیپس نہیں کی گئی ہے, لیکن میں جب پیغام کی بات کر رہے ہیں تو میں 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں کہ ایسی نظروں کو کبھی دل میں اتارا نہ کریں, ایسی نظروں کو کبھی دل میں اتارا نہ کریں, ہنستے چہرے بھی جو دیکھیں تو گوارا نہ کریں. ایسی نظروں کو کبھی دل میں اتارا نہ کریں, ہنستے چہرے بھی جو دیکھیں تو گوارا نہ کریں. کچھ عمل بھی کیا کیجئے گلشن کے لیے, کچھ عمل بھی کیا کیجئے گلشن کے لیے, تبصروں ہی پہ فقط آپ گزارا نہ کریں. واہ, تبصروں پہ صرف باتوں سے رمشہ کام نہیں بنے گا, آپ کچھ کرنا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کی اچیومنٹس ہیں. ایک آپ نے بالکل نچلی سطح سے سٹارٹ کیا, ایجوکیشن لیول سے, اسکول سے آپ نے شروع کیا, کالج میں, پھر یونیورسٹی میں ڈیبیٹر رہیں, پھر ماشاءاللہ آپ ایک اینکر بنی, پروگرام ہوسٹ کرنا شروع کیے. کیا پیغام دیں گی آج کی یوتھ کو, کیسا دیکھ رہی ہیں, انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ سعد, ہم سب نے اپنا اپنا کردار یقیناً, جیسے کہ رؤف بھائی نے کہا نا کہ خاموش نہیں رہنا ہے, اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور وہ مصرع ہے نا کہ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے, ہمیں اسے لے کے جانا ہے. ہم وہ ایک اچھا, مجھے کچھ سلوگنز دکھائی دیے اس دفعہ, تو لوگوں نے یہ پیغام دیا کہ سب سے بڑی ہجرت کا لفظ آیا, تو ہم تو شاید ہجرت کے مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ جو ہجرت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی, اور ابھی جو ہجرت ہو رہی ہے پیسوں کی بنیاد پہ, یہ ہجرت نہیں ہے بھائی. یہ آپ اپنا کمفرٹ زون دیکھ کے بھاگ رہے ہو, وطن کو چھوڑ کے آپ بھاگ رہے ہو. لیکن وہ جو ہجرت تھی وہ اس لیے تھی کہ ہم نامصائب حالات میں اپنا وطن بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد اپنی جگہیں, اپنی جائیدادیں, اپنا گھر, اپنا بار, اپنا مال و متاع, اپنی عصمتیں, اپنی بہنیں, اپنی ماؤں کو چھوڑ کر آئے تھے. تو آپ کس ہجرت کی بات کر رہے ہو, آپ کہاں ہجرت کو ملا رہے ہو؟ تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم غلط پیغام دے رہے ہیں, ہم اپنی نیشن کو, ہم اپنی یوتھ میں اور مایوسی پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف برانڈز ہیں, لیکن ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, اور ساتھ اس میں مجھے, آپ کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, سب کو مل کے اس ملک کو واپس کھڑا کرنا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم ہیں. اور جیسے کہ ابھی جناب نے بات کی کہ یہ جو ملک ہے اس میں 70% یوتھ موجود ہے. بالکل, آپ کو پتہ ہے, آپ کینیڈا ڈھونڈ رہا ہے, اب کہ امریکنز ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری نئی نسل, چائنا ڈھونڈ رہا ہے کہ نئی نسل ہو, ینگسٹرز ہو, بوڑھے ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے, وہ انرجی ہے, وہ انتھوزیازم ہے, بس یوٹیلائز صحیح جگہ پہ کرنا ہے. اگر ہم نے وہ کر لیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اور جیسے جناب نے کہا کہ ہمیں انٹرپرنورشپ کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں مواقع کریٹ کرنے ہیں موجود, بس تھوڑا سا لیوریج چاہیے کہ ہم وطن پہ اپنے فوکس کریں اور آگے بڑھیں گے. روپی, جو رمشا نے برین ڈرین کی بات کی, اب ایک مثال ہے کہ ہماری اتنی ٹیلنٹڈ اینکر ہے, اگر یہ وطن سے چلی جائیں تو ہم نے اپنا ٹیلنٹ تو باہر ایکسپورٹ کر دیا. دیکھو, ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ
کہ یہ ٹرمنالوجی کہیں میں خلاف ہوں. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جاؤ, بھیجو, وہاں سے کرتے ہیں پلٹ کے یہ واپس آئیں گے اپنے ملک پہ. ایک لائٹر سائڈ پہ میں ایک بات کرتا ہوں, جو بھیجنے والے لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے. مثال کے طور پہ چائنا میں مجھے پتہ چلا کہ چائنا میں سب سے زیادہ مانگ جو ہے اس وقت گدھوں کی ہے, گدھوں کی کھالوں کی ہے نا, گدھوں کی ہے. تو یہ جو 1500 جو ایلیٹ کلاس کے گدھے ہیں ان کو چائنا بھیج دیں. آپ دیکھیں میری یہاں بالکل معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ پتہ ہے نا آپ کو چائنا میں گدھوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. بالکل صاحب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بھی ایلیٹ گدھا نہیں چاہیے, انہیں بھی خچر چاہیے جو کام کرتا ہو. یہاں پہ تو آپ نے ایلیٹ گدھوں کی بات کرتے, انہیں وہ نہیں چاہیے, وہ ان کو بھی نہیں رکھیں گے, انہیں واپس اپنے ملک بھیجو. ان کا گزارا صرف یہی ہے اس پاکستان میں. جائیں ضرور, ملک سے باہر ضرور جائیں, دنیا بھر میں جائیں, پر لوٹ کر اپنے ملک کی طرف آتے ہیں, سرو کریں. آتے ہیں جو یہاں سے جاتا ہے نا, آپ دیکھیں کہ اس وقت بڑی بڑی این جی اوز جو چلا رہے ہیں لوگ, وہ بیچارے امریکہ سے آتے ہیں یہاں پر اور آ کر وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کو. ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بلال فیض, وہ کورنیا کے ان کو اس کی رائلٹی ملتی ہے, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے یہاں ماری پور کے پاس اپنا ایک آئی ہاسپٹل بنایا فری میں. ایسے بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو باہر تھے اور واپس آئے. اچھا ہے باہر ہاسپٹل کی مثال ہے. ابھی ڈاکٹر سہیل NICVD رن کر رہے ہیں امریکہ میں, ویل سیٹلڈ ڈاکٹر, اور اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آئے ہیں. 4-6 لوگ آئے, واپس آئے. ونس اے پاکستانی آلویز اے پاکستانی. لوٹ کے آتا ہے, لوٹ کے آتا ہے, اپنی مٹی کی خوشبو سے کھینچ لاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو دیار غیر میں پاکستانی موجود ہیں ان کا بھی بڑا جوش و جذبہ ہے, جیسے رمشا اور ابھی رف بھائی بتا رہے تھے, ان کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے. تو ان کی مدد لیتے ہوئے اور جو ہماری نیشن ہے ان کی مدد سے ہم نے ابھی اور آگے بڑھنا ہے. کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے, آپ کے ادارے کی طرف سے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے؟ جی, میرا بہت ایک سمپل میسیج ہے جو ہم ہر جگہ کہتے ہیں, آپس میں جڑے رہیں. چاہے یہاں پر ہوں, چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپس میں جڑے رہیں گے تو ہماری آپ سمجھیں کہ اس ملک کی ترقی میں ہم سب کا حصہ ڈلنا چاہیے. ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, لوگ باہر جائیں گے ہمیں, کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن کی بھی ضرورت ہے. اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے باہر سے جب تک ہمارے پاس کنٹریبیوشن نہیں آئے گی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک بڑی ویل کنٹریبیوشن ہے جو چل رہی ہے. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ایز اے پارٹ آف دا سوسائٹی ہمیں اس سوسائٹی کو ہم نے واپس کیا دیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, لیکن ہم نے کیا کیا ہے. بالکل ایسا ہی. تو انڈیویڈول لیول پہ چاہے ہم یہاں رہ رہے ہیں, باہر رہ رہے ہیں, تو اس کی سکسیس کے لیے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو آپس میں جڑے رہیں, اس کی ترقی کے لیے کام کریں, اور اب پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ. اچھا, جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا ان میں زیادہ پیٹریوٹزم نظر آ رہا ہے آنے کے بعد, اور وہاں رہنے کے بعد ان کو اپنی قدر آ رہی ہے, وہ اپنے ملک کو زیادہ جو ہے اونرشپ لے رہے ہیں. شاید میں اور آپ اس طرح سے اونرشپ نہ لینے لگتے ہوں, لیکن جو لوگ باہر جو خوشی اس ملک سے باہر گئے, جو آزادی ہے نا, یہ جو آزادی کا, دیکھیے اگر یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے نا, تو میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ آپ کے پاس امانتاً چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس کی, اس لیے نہیں کہ میں کہوں گا, 2.5 برس کے لیے پاکستان کی حکومت ہمارے حوالے کرتی ہے. کبھی آپ 1 برس کی بات کر رہے ہیں, اچھا حکومت چاہیے 1 برس, وہ بھی میں نے مثال اس لیے دی کہ جب 1 برس تک یہ کرپشن اور دھندے بازی بند کر دیں گے تو پھر عادت ہو جائے گی, پھر ایمانداری ہمیشہ ہی رہے گی. وہ میں نے 1 سال ایک تربیتی کورس کے لیے کہا. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, پوری ہم نے سرو کیا ہے یار, ہم نے حکومت چلائی ہے. بالکل ایسا ہے. آپ بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر ہمارے زمانے میں, ہمارے اب یہ گرانے کی باتیں چھوڑیے, ہم نے سرو کیا ہے یہ سب. 2.5 برس کے لیے ہمیں حکومت, ویسی حکومتیں بڑھتی پھر رہی ہیں نا, 2.5 برس کے لیے ہم کو دے دیں پٹے کے اوپر, ہم 10 سال کا کام کر کے حوالے کر دیں گے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اسکل اور یہ ٹیلنٹ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ باخدا, اس وجہ سے نہیں کہ میں اس پارٹی میں ہوں, میں ہوئی اس پارٹی میں اسی وجہ سے کہ یہاں اسکل موجود ہے, ورنہ میں تھوڑی ہوتا ہے اس کے اندر. دیکھیں, کسی نے مجھ سے پوچھا تو کہنے لگے, میں نے کہا یار ہمارا تعلق ہے اہل جنوں سے, اہل عقل کے تقاضے تو کچھ اور ہوتے ہیں, ہم تو کسی اور پارٹیوں میں ہوتے ہیں, ہم تو اہل جنوں ہیں نا, جبر کے حالات میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ایک موقع مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کو 2.5 سال کے لیے ہمیں دے دیں, ہم 10 سال کا کام کر کے حوالے کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اب
अपनी चीज़ों को जो गलतियां उनको पसे पुष्ट डालकर अब आगे बढ़ना है, और उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मुल्क अब आगे ही बढ़ेगा। अब जो होना था वो हो गया, अब अच्छा ही होना है। मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रऊफ सिद्दीकी साहब, रमशा कंवल और डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन आज़ादी की जारी है और अब हमारे नए होस्ट के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी होस्ट शाइस्ता रज़ा अब कुछ नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।